صدیوں سے انسان ایک ہی بنیادی سوال کے گرد گھومتا آیا ہے کہ کیا اس کائنات کے پیچھے کوئی باخبر، با اختیار اور با ارادہ ہستی موجود ہے، یا یہ سب کچھ محض حادثات کا سلسلہ ہے اور خدا کا تصور انسان نے صرف اس لیے گھڑ لیا کہ وہ خوف، دکھ اور بے بسی کے لمحوں میں خود کو سہارا دے سکے۔ یہ سوال کبھی فلسفے کی کتابوں میں اٹھا، کبھی مذہبی متون میں اور کبھی جدید دور میں مناظروں اور سٹیجز پر۔ دلی میں ہونے والا یہ مناظرہ بھی اسی قدیم بحث کی ایک نئی شکل تھا، جہاں جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی آمنے سامنے تھے، مگر اصل مقابلہ دو افراد کے درمیان نہیں، دو مختلف زاویہ فکر کے درمیان تھا۔ انسانی تاریخ پہ نظر ڈالی جائے تو ایک حقیقت ہر دور میں ہمارے سامنے کھڑی نظر آتی ہے کہ انسان نے سب سے زیادہ جس سوال پر سوچا، الجھا، لڑا، لکھا اور خاموشی اختیار کی، وہ خدا کے وجود کا سوال ہے۔ اور یہ سوال کسی ایک مذہب، ایک قوم یا ایک زمانے تک محدود نہیں رہا۔ یہ غاروں میں رہنے والے ابتدائی انسان سے لے کے جدید سائنسی دور کے ذہین ترین دماغوں تک سب کے دل اور دماغ کو گرفت میں رکھتا رہا ہے۔ دلی میں ہونے والا حالیہ مناظرہ دراصل اسی صدیوں پرانی بحث کا ایک نیا منظر تھا، مگر سوال وہی پرانا تھا کہ اگر خدا ہے تو یہ دنیا اتنی بے رحم کیوں ہے؟ اور اگر دنیا اتنی بے رحم ہے تو پھر خدا کہاں ہے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، جاوید اختر نے جو سوال اٹھایا وہ دراصل خدا کے وجود سے زیادہ خدا کی صفات پہ تھا، کہ اگر وہ قادر مطلق ہے، ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو پھر غزہ کے بچوں کی لاشیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ کیوں ماں کی گود خالی ہو رہی ہے؟ کیوں معصوم ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں؟ یہ سوال محض منطق نہیں، یہ ایک چیخ ہے، ایک درد ہے، اور اس درد کو نظر انداز کر دینا یا اسے ہلکا لینا خود ایک اخلاقی جرم ہے۔ مگر یہاں پہ ایک بنیادی فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ درد خدا کے انکار کی دلیل ہے یا انسان کے کردار پر فرد جرم۔ یہاں سب سے پہلے جو نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا واقعی مداخلت کرے اور ہر ظلم کو فوراً روک دے تو دنیا کی اخلاقی ساخت کیا رہ جائے گی؟ اگر کوئی قاتل ہاتھ اٹھاتے ہی مفلوج ہو جائے، اگر کوئی ظالم سوچتے ہی زمین میں دھس جائے، تو پھر انسان کا اختیار کہاں رہا؟ مذہبی فلسفہ یہ نہیں کہتا کہ خدا ظلم سے خوش ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو اختیار دے کر آزمایا۔ امتحان کا مطلب یہ نہیں کہ سوال نامہ ظالمانہ ہے، بلکہ یہ نتیجہ فوری نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا کو اگر آپ عدالت بنا دیں تو پھر آخرت کا تصور بیمانی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اکثر اس بحث میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ بچے کیوں امتحان دے رہے ہیں، وہ تو بے گناہ۔ یہ اعتراض بظاہر بہت مضبوط لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے یہ مفروضہ چھپا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ مذہبی تصور کے مطابق دنیا آخری منزل نہیں بلکہ ایک مرحلہ ہے، اور اگر کسی بچے کی زندگی یہاں مختصر ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے نقصان نہیں بلکہ ایک اور درجے میں اس کا داخلہ ہے۔ جبکہ اصل سوال ان لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے جو اس ظلم کے ذمہ دار ہیں۔ مذہب یہاں مجرم کو جواب دہ ٹھہراتا ہے، نہ کہ خدا کو۔ جاوید اختر کا ایک اور نقطہ تھا کہ اگر خدا چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کر سکتا ہے تو بڑے مظالم کیوں نہیں روکتا؟ اس سوال کے پیچھے خدا کا ایک ایسا تصور موجود ہے جو ہر لمحہ ایک خواہش پوری کرنے والی طاقت بن کے کام کرے، مگر خدا کا تصور مذہب میں ایسا نہیں۔ خدا قوانین بناتا ہے، نظام قائم کرتا ہے، وہ کائنات کو ایک مشین کی طرح نہیں بلکہ ایک اخلاقی میدان کی طرح چلاتا ہے۔ جیسے میں مثال دوں کہ آگ کا جلانا روک دیا جائے تو آگ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، ویسے ہی اگر اختیار کے نتائج ختم کر دیے جائیں تو انسان محض روبوٹ بن جائے گا۔ یہاں ایک اور نقطہ اٹھایا گیا کہ اگر خدا ہے تو مذہبی کتابوں میں ہر چیز کا ذکر کیوں نہیں، جیسے ڈائناسورز کا؟ اس سوال کا جواب بہت سادہ لیکن گہرا ہے کہ مذہبی کتابیں سائنس کی کتابیں نہیں ہوتی، وہ مقصد بتاتی ہیں، تفصیل نہیں بتاتی۔ اگر مذہب کا کام ہر مخلوق کی فہرست دینا ہوتا تو پھر ہدایت کا پہلو دب جاتا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے، فہرستوں کے شوقینوں کے لیے نہیں۔ خدا کو ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ اس بات پر نہیں ہے کہ کسی مخلوق کا نام کہاں لکھا ہے، بلکہ اس بات پہ ہے کہ یہ کائنات خود کیوں موجود ہے۔ یہاں ایک بنیادی سوال آتا ہے جس پر دونوں طرف کم بات ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر اخلاق کہاں سے آیا؟ ظلم کو ظلم اور انصاف کو انصاف کہنے کا حق ہمیں کس نے دیا؟ اگر کائنات محض حادثہ ہے، اگر انسان محض کیمیائی تعامل کا نتیجہ ہے، تو پھر بچوں کے مرنوں پر آنسو بہانا بھی ایک بے معنی رد عمل بن جاتا ہے۔
کیونکہ کائنات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم فرق محسوس کرتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم انصاف مانگتے ہیں۔ یہ اخلاقی شعور خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان محض مادہ نہیں، بلکہ اس کے اندر کوئی گہرا معیار موجود ہے، اور یہاں خدا کا وجود کسی بوڑھے آسمانی حاکم کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی اور کائناتی حقیقت کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ خدا وہ معیار ہے جس کے بغیر ظلم اور انصاف کے درمیان فرق محض رائے بن جاتی۔ اگر خدا نہیں تو ہٹلر اور ایک سماجی کارکن کے درمیان فرق صرف طاقت کا رہ جائے گا، اخلاق کا نہیں۔ مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ فرق اخلاقی ہے، اور یہی اخلاقی یقین خدا کے تصور کو زندہ رکھتا ہے۔ اس مناظرے کے اندر ایک اور اہم خلا یہ رہا کہ دکھ کو دلیل بنایا گیا، مگر امید کو نظر انداز کیا گیا۔ اگر دنیا صرف ظلم ہوتی تو انسان صدیوں پہلے ٹوٹ چکا ہوتا، مگر ہر ظلم کے بعد کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے، مدد کرتا ہے، آواز بنتا ہے، اور یہ خیر کہاں سے آتی ہے؟ مذہبی فکر تو یہی کہتی ہے کہ یہ خیر بھی خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے تاکہ دنیا مکمل تاریکی نہ بن جائے۔ اور آخرکار خدا کے وجود کو اس زاویے سے سمجھنا ضروری ہے کہ خدا انسان کی جگہ فیصلے کرنے نہیں آیا، بلکہ انسان کو فیصلہ کرنے کے قابل بنایا گیا۔ خدا دنیا کے ہر ظلم کو روکنے کی بجائے انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ظلم کو ظلم سمجھے، اس کے خلاف کھڑا ہو اور اس کا حساب دے۔ یہی تصور خدا کو ایک بے حس ناظر نہیں بلکہ ایک اخلاقی معیار بناتا ہے۔ جب اس نقطے کو سمجھ لیا جائے تو یہ بحث نہیں رہتی کہ خدا کیوں نہیں روکتا، بلکہ یہ بن جاتی ہے کہ ہم کیوں نہیں رکتے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں دونوں طرف کی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور ایک گہری حقیقت سامنے آتی ہے کہ خدا کا وجود سوال نہیں، ذمہ داری ہے۔ ایسی ذمہ داری جو انسان کو خاموش تماشائی نہیں بلکہ جواب دہ کردار بنائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر اختلاف رکھنے والے بھی رک کر داد دینے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اگر آپ ماضی کی طرف دیکھیں تو خدا کے وجود پہ ہونے والی بحث کسی ایک مجلس، کسی ایک مناظرے یا ایک صدی تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ انسانی شعور کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے۔ ہر دور میں خدا کو چیلنج کیا گیا، اس پر سوال اٹھائے گئے، اور ہر بار یہ سوال کرنے والا وقتی طور پہ نمایاں ہوا ہے، مگر وقت کے دھارے میں خود سوال مدھم پڑ گیا اور خدا کا تصور مزید گہرا ہو کر انسانی فکر میں رچا بسا۔ یونان میں جب سقراط کے شاگرد افلاطون اور پھر ارسطو نے کائنات پہ غور کیا تو وہاں خدا کا تصور کسی مذہبی روایت کے تحت نہیں بلکہ عقل کے زاویے کے ذریعے سامنے آیا۔ افلاطون نے خیر متعلق کا تصور پیش کیا اور کہا کہ یہ کائنات کسی اعلیٰ ترین خیر کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ارسطو نے محرک اول کا نظریہ دیا اور دلیل دی کہ حرکت خود بخود نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کوئی ایسا محرک ضرور ہے جو خود حرکت میں نہ ہو مگر سب کو حرکت دے رہا ہو۔ اور یہ مناظرہ کسی ممبر پر نہیں بلکہ انسانی عقل کے میدان میں ہوا ہے، اور وہاں خدا کسی مذہبی متن کے ذریعے نہیں بلکہ منطق کے ذریعے جیتا ہے۔ قرون وسطی میں جب یورپ اندھیرے اور کلیسا کی سخت گرفت کے اندر تھا، اسی دور میں تھامس ایکویناس نے خدا کے وجود پر باقاعدہ دلائل پیش کی۔ اس نے کہا کہ ہر اثر کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے، اور یہ علل ہی سلسلہ لامحدود نہیں ہے، ورنہ کچھ بھی وجود میں نہ آتا۔ اور یہاں خدا کو آخری علت کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اس دور میں ملحدانہ سوچ ابھرنے لگی تھی، مگر عقل کے میدان میں خدا کو نکال کر کوئی متبادل پیش نہ کیا جا سکا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں مناظرہ خدا کے حق میں پلٹا۔ اسلامی دنیا میں یہ بحث اور بھی گہری ہوئی۔ بغداد، بصرہ اور دمشق کے علمی مراکز میں معتزلہ، فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان خدا کے وجود، صفات اور اختیار پہ شدید مناظرے ہوئے ہیں۔ ابن رشد اور امام غزالی کی مشہور فکری کشمکش یہ محض فلسفہ نہیں تھی بلکہ خدا کے تصور کی جنگ تھی۔ امام غزالی نے فلسفیوں کے اس دعوے کو چیلنج کیا کہ عقل سب کچھ جان سکتی ہے، اور کہا کہ عقل کی ایک حد ہے، اس کے آگے وحی کی ضرورت ہے۔ یہاں خدا کو عقل کے خلاف نہیں بلکہ عقل کی تکمیل کے طور پہ پیش کیا گیا، اور یہی بات صدیوں تک اسلامی فکر کی بنیاد بنی۔ اندلس سے لے کے وسط ایشیا تک یہ سوال اٹھتا رہا کہ اگر خدا ہے تو کائنات کیسے چل رہی ہے؟ فارابی، ابن سینا اور بعد میں مولا صدارہ نے وجود اور عدم کے فرق کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ممکن الوجود خود بخود قائم نہیں رہ سکتا، اسے واجب الوجود کی ضرورت ہے۔ یہاں پر خدا کسی جذباتی دلیل سے نہیں بلکہ وجودی منطق سے جیتا، اور یہ منطق آج بھی جدید فلسفے میں زیر بحث ہے۔ جدید یورپ میں جب نشاط ثانیہ آئی اور سائنس نے ترقی کی تو فرانس میں والٹیئر، جرمنی میں کانٹ اور بعد میں ہیگل نے خدا کے اوپر سوال اٹھائے، مگر انکار کی مکمل جرت کوئی نہ کر سکا۔ کانٹ نے واضح کیا کہ اگر خدا کو خالص عقل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا مگر اخلاقیات کے لیے خدا کا ماننا ناگزیر ہے۔ اس نے کہا انصاف کا ایک ایسا تصور ہے جس میں نیک اور بد کا انجام برابر ہو جائے، انسانی عقل قبول نہیں کر سکتی، اس لیے خدا اور آخرت کا تصور اخلاقی ضرورت بن جاتا ہے۔
یہاں پہ خدا منطق کے میدان سے نکل کے اخلاق کے میدان میں فاتح بنا۔ 19ویں صدی میں جب نیتشے نے یہ اعلان کیا کہ خدا مر چکا ہے، مگر یہ اعلان دراصل ایک جنازہ نہیں بلکہ ایک سوال تھا۔ نیتشے خود اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر خدا نہیں تو اخلاق بھی نہیں، اور یہی وہ خلا تھا جسے بعد میں یورپ نے 2 عالمی جنگوں کی صورت میں بھگتا۔ لاکھوں انسان مارے گئے، مگر اس خون کے سمندر نے یہ ثابت کیا کہ خدا کو نکال کر انسان خود خدا بننے کی کوشش کرے تو نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یوں تاریخ نے عملی طور پہ نیتشے کے دعوے کو بھی رد کر دیا۔ 20ویں صدی کے اندر برٹرینڈ رسل اور بعد میں رچرڈ ڈاکننس جیسے جو لوگ تھے وہ سامنے آنا شروع ہوئے، جنہوں نے خدا کے وجود کو سائنسی بنیادوں کے اوپر چیلنج کر دیا۔ مگر وہاں پر دلچسپ بات یہ رہی کہ سائنس نے جتنا کائنات کو کھولا اتنا ہی یہ سوال گہرا ہو گیا کہ سب کچھ خود بخود کیسے بن گیا۔ بگ بینگ کے نظریے نے یہ سوال کھڑا کیا کہ اگر کائنات کی ابتدا ہے تو پھر آغاز کرنے والا کون ہے؟ وہاں پر سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور فلسفہ دوبارہ خدا کی طرف پلٹتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے جدید مناظرے ہوں، چاہے وہ یورپ کی جامعات ہوں یا امریکہ کے ٹی وی مباحثے ہوں، ہر بار ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ خدا کو جھٹلایا تو جا سکتا ہے، مگر اس کی جگہ کوئی مکمل اور اخلاقی طور پہ مضبوط تصور نہیں رکھا جا سکتا۔ خدا کو نکالنے کی کوشش ہوتی ہے، مگر اس کے بعد انصاف، معنی اور مقصد سب سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ یوں آپ ماضی کے تمام بڑے مناظروں کا حاصل نکال لیں تو وہ یہ نکلتا ہے کہ خدا ہر بار کسی ایک دلیل سے نہیں بلکہ مختلف میدانوں میں جیتا ہے، کبھی منطق میں، کبھی اخلاق میں، کبھی وجود کے سوال میں اور کبھی انسانی تجربے میں۔ سوال اٹھانے والے آتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں، وقت گزرتا ہے اور خدا کا تصور انسان کے شعور میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر باقی رہتا ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کسی ایک مناظرے میں نہیں جیتتا، وہ تاریخ کے پورے سفر میں جیتا ہوا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔